جو ناموس رسالت کی بات آئی، پیر سوئے رہے، کون تھے سڑکوں پہ؟ پیر تھے کہ مولوی تھے؟ کہ نعت خواں تھے؟ قوال تھے؟ ان کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے؟ تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے۔ قاضی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت۔ بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا ہو۔ تھک گئے گلے، ہماری ریکارڈنگیں نہ لا کے لوگ ہمیں سناتے، کہتے جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہے، تھوڑی احتیاط کرے۔ تو میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کرے، کیسے احتیاط کرے؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات امانے دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا۔ ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے۔ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ دین مفت میں ملا ہے، اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر ہے، نہیں ہوتی قدر۔ دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر اس دین کی؟ کوئی خبر ہی نہیں۔ میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے، کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے۔ کبھی ٹائم ملے نا ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا کی، اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے۔ وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک، 100 سال، کئی 100 سال۔ اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ، ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے۔ وہ آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے، اللہ تم کٹ گئے۔ اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتے ہیں سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کراتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں، شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے۔ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلط ہے، تسلط، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہے۔ ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھا، بہت بڑے امیر پاک کی بیٹی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے۔ ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا، اور ام حبیبہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھی، اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا، لپیٹا، اندر لے گئی۔ بعد میں باہر آئی تو میں نے بیٹی کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا، بستر پہ میری نظر پڑی ہے، لگتا ہے کئی سال پرانا ہے، پیوند بھی لگے ہوئے، تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی، اس لیے رکھا ہی ہے۔ تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، پر دین کے ساتھ تسلط ام المومنین کا، پختہ
پختگی اور کفر سے بیزاری. کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا, تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں. میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا, میں تو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہے. وہ پاک بستر ہے. انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتا ہے, پاک ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن میرے دل میں پاک کی قدر بعد میں ہے میرے دل میں, اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے. رسول اللہ کی نہیں, رسول اللہ کے بستر کی قدر کہ باپ بیٹھنا جائے. اتنی نفرت مشرک سے, اتنا اظہار, وہ باپ نہیں ہوتے اتنی نفرت. لوگوں نے پیچھے ڈالے ہوئے پیار کے, محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں, اور سارے یہ کہنے سب صحیح ہے. اور ہمارے دلوں میں نرمی, ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں. نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان, پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان, دین زیادہ ضروری کہ دولت. عجیب تماشا ہے, بیچتے پھرتے ہیں, فار سیل کر دیا مذہب کو, تسلی بھی نہیں, وہ خیال ہی نہیں, توجہ ہی نہیں ہماری. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو چٹان تھے دین کے ماننے, اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی. اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے. یاد رکھیں, اگر دین نہیں رہے گا. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال تھا. احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ, جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے, تلوار پکڑی, صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے, ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے, مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. اگر حضور علیہ السلام وصال کر گئے تو اٹھو, ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے, اٹھو. حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے, اس طرح لڑے. صحابہ کہتے ہیں نہ زخموں کی پرواہ, تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں, تلواریں چلتی رہی پرواہ کوئی نہیں, ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں. حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے, اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے, تلواروں کے نیزوں کے 80 زخم. حضور کے لیے ان لوگوں نے جانے دے, پرواہ نہیں کی. یہاں اس مسئلے کو